الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا درس مکمل ہوا، اس کے بعد سورہ بقرہ کا آج ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ قرآن کی طویل ترین سورت ہے، تو ایک ہی دن میں اس کا درس تو مکمل ہونے سے رہا، جتنا حصہ آسانی سے انشاءاللہ ہو سکا، وقت کو محدود وقت کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ لینتھی بھی نہ ہو اور زیادہ مختصر بھی نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، اور قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر دوسرا ہے، اور ویسے یہ نازل جس نمبر پہ ہوئی ہے وہ 87 نمبر ہے اس کا، اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہی کیوں رکھا گیا، یا اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ جو بقرہ ہے اس کو گائے کہا جاتا ہے، یعنی کہ گائے فیمیل اور میل دونوں کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے بقرہ کا۔ اور اس سورہ کا نام بقرہ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامیل نامی ایک شخص تھا، اس کے بھتیجوں اور یا چچا زاد بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی جائیداد وغیرہ کافی تھی تو اس پہ قبضہ کرنے کے لیے اب ان کا خیال یہ تھا کہ فیصلہ تو گواہوں پر ہوتا ہے، اور گواہ تو ہے کوئی نہیں، تو بات آئی گئی ہو جائے گی اور ہم آرام سے وہ جگہ اپنے اس پر قبضہ کر لیں گے۔ تو قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اب ہمارا جو ہے وہ داد رسی کی جائے، ہمیں قاتلوں کا پتہ معلوم نہیں تو ہمیں ڈھونڈ کے دیا جائے قاتل۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے، طویل قصہ ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، جو آیات تلاوت کی ہیں فوکس ہمارا ان پہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا، یا جو الفاظ قرآن میں آئے کہ فَذْبَحُوهُ بَقَرَةً، بس تم گائے کو ذبح کرو، اور اس کا ایک حصہ مثلاً اس کا دل مردے کو لگاؤ تو وہ اپنا قاتل کا نام خود بتائے گا، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے کافی لیت و لال کے بعد وہ گائے کو ذبح کیا اور اس کا ایک حصہ مردے کو مارا، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو اس وجہ سے اس آیت کا نام سورت کا نام جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور بھی اس سورت کے اندر واقعات ملتے ہیں، لیکن اس سورت کے واقعے کی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اب آتے ہیں جو آیات تلاوت کی ہیں ان کی طرف۔ آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے بارے میں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں، لیکن کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مستند ہیں یا یہی ٹھیک ہیں، کیونکہ مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ مختصراً اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ان کے معانی نہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے، اور نہ ہمیں مفسرین میں کہیں اس کے معنی ملتے ہیں حروف مقطعات کے۔ تو جن کے معنی نہیں ملتے اس کا نتیجتاً ہمیں یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے معنی سمجھنا ضروری نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا کہ ان کے معنی سمجھائے جائیں۔ تو ان کو ایز اٹ از پڑھ لینا کافی ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے۔ جن چیزوں کے معنی یا جن آیات کے معنی اللہ نے سمجھانے تھے وہ باقی قرآن پورے کی ایک ایک
آیت کا بڑے واضح طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ کرام نے اس کو سمجھا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور منبع رشد و ہدایت ہے، اور اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ شک کرنے والوں نے تو قرآن پر شک کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور اللہ نے خود فرمایا، اسی سپارے کا 3 رکوع اور اس کی 2 آیت دیکھیں تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ تم صرف سنو ہی نہیں بلکہ اس کی یہ جو بتا دیتا ہوں میں کہ فلاں جگہ ہے، تاکہ تم خود بھی کسی جگہ کسی وقت جا کے دیکھ لیا کرو قرآن میں کہ کس جگہ پہ اللہ نے کیا کیا فرمایا۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ حوالے کے طور پہ وہ آیت یا وہ رکوع نمبر بھی دے دوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں ہو کہ یہ، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ بڑے زبان دانی میں ماہر تھے، اور عربی بہت بڑی زبان ہے، بہت وسیع زبان ہے، ہماری اردو تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ عربی کے اندر ایک لفظ کے 200 معنی ہیں، اور ہماری اردو میں تو زیادہ سے زیادہ بھی ہوں کسی لفظ کے تو 3 معنی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ تیر مارے تو ایک لفظ کے 4 معنی ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شک میں ہو اس جز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، تو لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت۔ تو عرب کے لوگوں کے اصل میں یہ ذہن میں تھا کہ شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے طور پہ کچھ لکھ کے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ وہاں پہ بڑے فصیح دان گزرے ہیں، بڑے زبان دان لوگ گزرے ہیں، تو وہ اس طرح کے لکھتے رہتے تھے، شعر شور بھی لکھتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا۔ تو اللہ نے اس کو چیلنج کر دیا کہ آپ بڑے زبان دان ہیں، سارا کچھ ہے، آپ کو زبان پہ بڑا عبور ہے، بڑے ادبی لوگ ہیں آپ، تو کوئی ایک صورت لے آؤ اس جیسی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شک کرنے والوں نے قرآن میں بھی شک کیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کا جواب قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شک اصل تو ان کے ذہنوں میں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا اقرار نہیں کیا، اس کو رد کیا۔ شک ان کے ذہن میں تھا۔ اب ہوتا یہ ہے، اس کی مثال اس طرح آپ سمجھ لیں کہ کسی بندے کو بخار ہے، تو اس کو آپ کوئی میٹھی چیز بھی دیں تو وہ بڑی اس کو عجیب سی لگتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کڑوی ہے، حالانکہ چیز تو میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کا مزاج کڑوا ہو چکا ہوتا ہے، بخار کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو چکی ہوتی ہے، جس وجہ سے اسے وہ فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے، حالانکہ چیز میٹھی ہوتی ہے، چیز کا ذائقہ وہی ہوتا ہے، اس کا اپنا مزاج خراب ہوتا ہے۔ تو اس کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ قرآن تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کے ذہن جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس وجہ سے انہیں قرآن میں شک نظر آ رہا ہے۔ یعنی یوں بھی دیکھ لیں کہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ شکوک و شبہات میں پڑ چکی ہے۔ دیکھیں اب ایک بندے کی نظر کمزور ہے، آپ اس کی آنکھ سے اینک اتار دیں تو وہ کہے گا منظر دھندلا ہے، اور وہی منظر کسی ایسے شخص کو دکھائیں جس کی آنکھ ٹھیک ہے تو وہ کہے گا منظر صاف ہے۔ تو اصل میں منظر تو ویسا ہی ہے، منظر تو صاف ہے، دیکھنے والے کی آنکھ میں نقص آ گیا۔ تو یہاں پہ بھی ان کے ذہنوں میں نقص تھا، جس وجہ سے انہوں نے قرآن میں بھی شک کیا۔ ھدی للمتقین، یہ تو نری ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اس پر بھی بظاہر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ جو پہلے ہی پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت ہونا کیا کمال ہے۔ اصل کمال تو یہ تھا کہ وہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے لیے ہدایت ہوتی، یا مجرموں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہوتی۔ تو اس کا جواب قرآن کریم کیونکہ سراسر ہدایت ہے، تو یہ سوال تو بالکل آ سکتا ہے ذہنوں میں۔ تو اللہ نے دوسرے سپارے میں اس کا جواب یوں دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اب اس جگہ پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے متقین کے لیے ہدایت، اب یہاں پہ فرما دیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن نقطہ یہ ہے اس میں کہ یہ اس لیے فرمایا کہ یہ ہدایت
اصل میں اس سے اٹھاتے ہی پرہیزگار ہیں، گناہ گار تو اسے کھولتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اگر کوئی گناہ گار یا ایسا آدمی جو ایمان نہیں لایا وہ اس کو کھولے اور اس میں تھوڑا غور کرے تو وہ بھی متقی ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایمان لے آیا، جب وہ اس کے احکام کو ماننے لگ گیا تو وہ بدکار رہا کہاں؟ وہ تو بدکاری سے نکل گیا، وہ تو گناہ گاروں سے نکل گیا، وہ تو نیکوکار ہو گیا نا۔ تو اس کی ایک یہ بھی بڑی معجزہ ہے قرآن کا کہ جو اس کو پکڑ لیتا ہے، جو اس کے رستے پہ آ جاتا ہے، پھر وہ بدکاروں اور مجرموں میں رہتا ہی نہیں، پھر وہ پرہیزگاروں میں گنا جاتا ہے۔ تو کیا عجیب شان کریمی ہے اللہ کی۔ آگے متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، بالغیب بغیر دیکھے۔ اب ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت دیکھی ہے، اس کی نشانیاں دیکھی ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ واجب الوجود ذات ہے جو تمام صفات و کمالات کی جامع ہے، اور سارا جہان اس کے تصرف اور قبضے میں ہے۔ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ وہ عاجز آ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، ہر طرح کے یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے، ہم بندے ہیں۔ جس طرح ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اس پر ہمارا ایمان ہے یا ہم نے ایمان لا چکے ہیں اس پر، اسی طرح ہم نے تو پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا مگر ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے درمیان بھی بے شمار انبیاء گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، تو ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور اپنے اپنے زمانے میں سب برحق پیغمبر تھے۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، اور دعا کرو کہ اتنی جلدی دیکھیں بھی نہ۔ یہ میں موت کے فرشتے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ موت کے وقت سب کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں، تو دعا کرو کہ جلدی جلدی نہ دیکھیں، اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کے رستے پر چلیں، اللہ کے اس رستے پہ چلیں جس کی دعا ہم نے اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں مانگی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا ایمان تو ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ اسی طرح جنت اور دوزخ بھی ہم نے نہیں دیکھے، پل صراط اور میدان حشر بھی ہم نے نہیں دیکھا، قبر کی راحت اور تکلیف کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی تکالیف سے محفوظ فرمائیں۔ تو یہاں سے متقین کی پہلی صفت ایمان بالغیب یعنی عقیدے کی بات ہو رہی ہے، یہ بیس بن چکی ہے، اب اس کے اوپر اعمال کی عمارت کھڑی ہوگی۔ تو بنیاد یہ ہے کہ جیسے ہی جس نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، تو یہ اس کی بنیاد ہے، عقائد سب سے پہلے، یہاں تک عقائد کلیئر ہو گئے۔ اب اس سے آگے متقیوں کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ تو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو تمام شرائط اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے، ان کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ نماز کو مقررہ وقت پر اس کے صحیح طریقے کے ساتھ تمام واجبات، فرائض، حقوق جتنے بھی نماز کے ہیں ان سب کو پورے طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور ایسے ہی ٹکرے مار کر نہیں اٹھ جاتے، اور سب سے بنیادی بات یہ کہ خلوص سے ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ مین نقطہ ہے، تو اس کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقیوں کی تیسری صفت یہاں بیان ہوئی ہے، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اب اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ جس چیز سے یہاں مراد ہے وہ مال ہے، لیکن یہاں پہ صرف مال ہی مراد نہیں ہے، یعنی ہم نے جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات بھی کرتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی ایک روایت ہے اِنَّ فِی الْمَالِ حَقًّا سَوِيَّ الزَّکَاۃ، تو بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ تو بعض لوگ بڑے کنجوس واقع ہوئے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، اور نہ خرچ کرنے کو کبھی تیار ہوتے ہیں، کہ حامی بھی نہیں بھرتے کہ ہاں کبھی کر لیں گے، کرنا تو بعد کی بات ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ مجھے بھی اکثر فون آتے ہیں اور
ویسے بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے عموماً اس طرح کے لوگ جو ہیں کہ رشتہ داروں کی شادی بیاہ کے موقع پر وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی وہ زکوٰۃ کا مال وہاں لگ سکتا ہے؟ لگ تو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیں نا مال، آپ صدقہ کر لیں، آپ ویسے ان کی مدد کر دیں۔ سر ضروری ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ ادھر زکوٰۃ پر ہی ان کو کیوں ٹرخاتے ہیں آپ؟ مال آپ کو ویسے اللہ نے دیا ہے تو ویسے خرچ کر دیں نا، لیکن اس طرف نہیں آتے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ عقل ہے، چاہے بدنی طاقت ہے، رزقناہم میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے علم عطا کیا تو وہ لوگوں میں بانٹے علم، لوگوں کو بتائے علم، سکھائے لوگوں کو، تو یہ وہ اس کو حق ادا کر رہا ہے، اس کا یہ وہ لوگوں میں خرچ کر رہا ہے اس کو۔ اسی طرح کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو وہ لوگوں کو صحیح مشورہ دے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے، صحیح راستے کی طرف لائے لوگوں کو۔ اسی طرح کسی کے پاس طاقت زیادہ ہے تو کسی کی مدد کر دے، ویسے جسمانی مدد کر دے، کسی کا مال اٹھا لے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں رزقناہم میں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر ہمارے پاس شریعت کا کوئی ایک مسئلہ بھی ہے اور ہمیں پوری طرح اطمینان ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ٹھیک ہے، تو اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارے فریضے میں داخل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اسی طرح جیسے کسی کو بدنی طور پہ اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹا دے، اگر بیمار ہے کوئی تو اس کی عیادت کو چلا جائے، اس کی خدمت کر دے، تو یہ رزقناہم کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سیاق متقیوں کی چوتھی صفت بیان ہوئی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف۔ قرآن کریم اور حدیث شریف پر ایمان لاتے ہیں، یعنی تو حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یعنی کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا اور حدیثیں بھی عطا کیں۔ قرآن اور حدیث میں فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہیں، اور حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلفظ ہے۔ یعنی قرآن کا جو مفہوم اور حدیث کا جو مفہوم ہے، دونوں اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیے گئے ہیں۔ صرف ڈفرینس یہ ہے دونوں میں کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جبکہ احادیث کا مفہوم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ نے اتارا ہے، جبکہ احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، وہ آپ کے اپنے منتخب کردہ ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، آپ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے، تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ لہٰذا جس طرح قرآن کریم کا منکر کافر ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، غور کر لیں۔ آج کل یہ بھی فتنہ اٹھ چکا ہے، منکرین حدیث بھی آج کل دنیا میں موجود ہیں۔ تو جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح مجموعی حیثیت سے احادیث کا منکر بھی کافر ہے۔ سے آگے پانچویں صفت متقیوں کی بیان ہوئی وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر نازل کی گئی جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، یعنی جو بھی آپ سے پہلے چیزیں نازل ہو چکی ہیں اللہ کی طرف سے، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں آسمانی کتابیں بھی ہیں، صحیفے بھی ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ آنا ہوتا تو یہاں پہ اس کا ذکر بھی ہوتا کہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل کی جائے گی، مگر یہ ہونا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انبیاء کا سلسلہ آپ پر منقطع ہو جاتا ہے، اور آپ ہی کا دین قیامت تک باقی رہے گا، اور اسی پر جس نے عمل کرنا ہے کرنا ہے۔ اور جو بعد میں انبیاء جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے
آسمان پر اٹھا لیا تھا، تو وہ جب بعد میں دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی آپ کی امتی کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے، وہ اپنی شریعت نہیں لائیں گے، شریعت یہی ہوگی اور اسی پر ہی وہ بھی عمل پیرا ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں بتائی یا دنیا کو لوگوں کو سکھائی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس لیے من بعد کا لفظ نہیں آیا، اگر ہوتا تو اس لفظ کا بھی اضافہ ہو جاتا۔ حدیث، وحی، نبوت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکے ہیں۔ آگے متقیوں کی چھٹی صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں قیامت حق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ہم سب کو اس بات کا علم ہے اور یہ عقیدے کا بنیادی جز بھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں قیامت دور نہیں ہے۔ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سناتا ہوں، من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مرتا ہے تحقیق اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے میرے بھائیوں، جنت دوزخ ہمارے سامنے آ جانی ہے، بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے دنیا میں ہی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ جب آخری لمحات ہوتے ہیں تو فرشتوں کی جو آمد ہوتی ہے جب، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کس جنت کی طرف جانا ہے یا دوزخ کی طرف جانا ہے، کس طرف جانا ہے ہم نے۔ اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو نیک کام کیے ہوتے ہیں، تو جب جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو نیک لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لیے وہ جنت کا لباس لاتے ہیں، خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور اگر بدکار ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے قبر کو نہ بھولو، جزا سزا کو نہ بھولو، اور آخرت کو بھی نہ بھولو۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ درخواست ہی ہے آپ سے، کیونکہ آپ میرے ساتھ، کیونکہ زیادہ تر نوجوان طبقہ جس کے اٹیچ ہے، اور زیادہ تر نوجوان لوگ ہی میرے دوست بھی ہیں اور حلقے میں بھی ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ تو عبادت ہی ہے، نماز بوڑھے نے بھی پڑھنی ہے، نماز بچے نے بھی پڑھنی ہے، نماز نوجوان نے بھی پڑھنی ہے، مگر نوجوان کی عبادت اور نماز کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں ایک وہ شاب نوجوان بھی ہوگا، نشاء فی عباد اللہ تعالی، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، جوانی اپنی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جوانی ہم دنیا کے جمیلوں بکھیڑوں میں گزار دیتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، کسی کام کے رہتے نہیں، تو پھر مسجدوں کو منہ کر لیتے ہیں، پھر حاجی صاحب بھی ہو جاتے ہیں ہم، اور نمازی صاحب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا جوانی کی حالت میں عبادت کا بہت درجہ ہے۔ تو میں جو کچھ عرض کرتا ہوں صرف اس کو سنا ہی نہ کریں، کوشش کیا کریں اس پر عمل کرنے کی بھی، اور میں خود بھی کوشش کرتا ہوں اس پر عمل کرنے کی، کیونکہ یہ صرف آپ کے لیے ہی نہیں ہے، یہ میرے اپنے لیے بھی ہے۔ قرآن ہم سب کے لیے ہدایت ہے اور ہم سب کو مخاطب کرتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، اپنی راتیں اللہ کی عبادت میں گزاریں، زیادہ نہیں تو کچھ دیر ہی خلوت میں اللہ کو یاد کر لیا کریں، اللہ اللہ کیا کریں، ذکر کو دوام کیفیت پہ لے کے جائیں۔ یہ صبح و شام کی جو کیفیت ہے ذکر کی، یہ جو صبح و شام کا ذکر ہے، یہ اس کو دوام کیفیت میں لے جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے، لیکن اگر کرتے رہیں ریگولر تو، اور جو اس کی شرائط وغیرہ ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، میں یہاں پہ ان کو عرض نہیں کرتا، وہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کیا کریں، جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کیا کریں۔ اس کی ابھی تو ہمیں شاید اہمیت کا بھی اور اس کا ثمر بھی ہمیں شاید سمجھ نہ آئے، لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی سمجھ آ جائے گا، اور آپ اللہ سے شکر بھی کریں گے کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے اپنے جو چند گھڑی کیا، لیکن شکر ہے ہم نے کیا تو صحیح، اور ان لمحات پر ہمیں
افسوس بھی ہوگا جو ہم نے اللہ کے ذکر سے خالی گزارے۔ تو یہ ذکر قلبی تو ہے ہی ایسی چیز کہ جب آپ اسے 2 وقت جو مشائخ کا مقرر کردہ ہے اس پہ اختیار کر لیتے ہیں، اس پہ دوام پکڑ لیتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تو پھر یہ ہمہ وقت کے ذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں گزرتا، کیونکہ نہ دل نے رکنا ہے اور نہ آپ کا ذکر کسی وقت منقطع ہو سکتا ہے۔ پھر ذکر اسی وقت رکے گا جب آپ دل کو اللہ اللہ اتنی سکھا دیں گے، روح کو اتنی سکھا دیں گے، تو نہ دل نے رکنا ہے اور نہ ذکر منقطع ہونا ہے۔ جب آپ اس کیفیت میں چلے جائیں گے جسے دوامی کیفیت کہتے ہیں، یہ اس کے بعد ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا ہے۔ بس آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے اور اس میں کمی اور کمزوری نہیں آنے دینی۔ تو اللہ سب دوستوں بھائیوں کو مجھ سمیت اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں دنیا میں بھی قائم رکھے اور روز محشر بھی اسی اطاعت اور فرما برداری میں ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا